ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اولو الالباب کے بارے میں، لب کے بارے میں بہت ساری بات سیکھنے کو ہے، لیکن امام راغب الاصفہانی کے ہاں اس کا جو ترجمہ کرتے ہیں عربی کے لفظ کا لب، کہتے ہیں اللب عقل صالح خالص من الشوائب. کہتے ہیں لب ایسی عقل ہے، ایسی سوچ ہے، اس طرح کر لیں، ایسی سوچ ہے جس میں بیکار قسم کی چیزوں کے لیے جگہ نہیں، بیکار سوچ کے لیے اس میں جگہ نہیں. اب بیکار سوچ سے کیا مطلب ہے بیکار سوچ کا؟ دیکھیے، اگر آپ آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی خلقت سے امپریس ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں آسمان کی خلقت کے بارے میں، اگر آپ زمین کا پودا نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس مری ہوئی زمین سے زندگی نکالتا ہے مجھے بھی اسی طرح موت کے بعد نکالے گا، تو یہ صاف سوچ ہے. لیکن پھر آج کل کیونکہ ہم انفارمیشن ایج میں رہتے ہیں، خبریں 24 گھنٹے خبریں چل رہی ہیں، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، اور خبر وہ بندہ بیچارہ وہ بول بھی رہا ہے، آپ کو خبر بھی سنا رہا ہے، اور ساتھ میں اس کے مزید ٹکر بھی چل رہے ہیں، وہ بھی انفارمیشن آ رہی ہے. پھر اس کے علاوہ اشتہار ہیں، اور اشتہار میں نمبرز ہیں اور ویب سائٹس ہیں اور فیس بک پیجز ہیں. اتنی انفارمیشن کا بار بار آپ کے دماغ پر بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے انفارمیشن کی کہ آپ اتنا کچھ مواد سنتے ہیں اور اس کی اکثریت کام کیا بیکار بیکار، تو کوئی فائدہ نہیں. آپ خبریں سنیں تو اس 90% خبر کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، نہ آپ اس میں کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ آپ اس کا آپ کو کوئی نقصان پتہ ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ پتہ ہوتا کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نہیں کہتا خبریں مت دیکھو، لیکن تھوڑا کنٹرول تو کرو. اگر 8 گھنٹے خبر دیکھ رہے ہو تو کچھ مسئلہ ہے یار، کوئی خراب بات ہے اس میں. لوگ ڈرامے کے سلسلوں میں پڑ جاتے ہیں، ٹی وی شو میں پڑ جاتے ہیں. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنے دماغوں کے اندر آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے اتنا کچھ فضول مواد لیا ہوا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ کھانا ایسا کھائیں جس میں جو ہیلدی کھانا نہ ہو، اچھا کھانا نہ ہو، جس میں شوگر زیادہ ہو، الٹی سیدھی انگریڈینٹس زیادہ ہوں، آرٹیفیشل انگریڈینٹس زیادہ ہوں، اس میں عناصر زیادہ ہوں، اس قسم کا کھانا آپ ہر وقت کھا رہے ہیں. چاکلیٹیں ہر وقت کھا رہے ہیں، سوڈا ہر وقت پی رہے ہیں، شوگر جو 3-4 چمچے جب تک چائے میں پڑیں گے نہیں، یعنی تھوڑی سی چائے ڈالتے ہیں باقی چینی ہوتی ہے. اب اس قسم کے کھانے جب آپ کھاتے ہیں، ایسے کھانے جن کا صحت پہ برا اثر پڑتا ہے اور دبا کے کھاتے ہیں، اصلی گھی کے کھانے، جب ایسے کھانے کھاتے ہیں پھر ایک آدھ دفعہ سیب بھی کھا لیا غلطی سے، تو کیا ایک دفعہ کوئی پھل کھا کے یا ایک کوئی سبزی کھا کے کیا وہ تمام برے کھانوں کا اثر ختم ہو گیا؟ نہیں. اگر آپ کو سیب کے فائدہ اٹھانا ہے سیب کا، تو کیا کرنا چاہیے؟ باقی تمام غذا صاف کرو، پھر اس کے بعد اچھے کھانے کا فائدہ ہوگا. اگر تمام غذا صاف نہیں کرتے اور ساتھ اچھا کھانا بھی کھاتے ہو تو ایسا ہے جیسے زہر بھی کھا رہے ہو اور دوا بھی کھا رہے ہو. کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، نقصان ہی ہوگا آخر میں. اسی طرح آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں فضول چیزوں سے، فضول انفارمیشن سے. دن بدن ایک کے بعد دوسرا ڈرامہ، ایک کے بعد دوسری ویڈیو گیم، ایک کے بعد دوسری ویب سائٹ، ایک کے بعد دوسرا بکواس چیزیں، جس بکواس چیزیں ایک کے بعد دوسری لگے ہوئے ایڈکشن ہوئی ہوئی ہے. اور پھر کبھی غلطی سے چینل چینج کر رہے ہیں تو شاید اس قسم کا کوئی پروگرام بھی آ گیا تو وہ 5 منٹ کے لیے سننے کا صبر تھا آپ کو، اس کے بعد وہ ڈرامہ شروع ہو رہا ہے تو پھر وہ دوبارہ. تو ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اچھی بات کبھی سن بھی لیں، کبھی فورس ہو کے جمعے پہ جا کے کبھی کوئی اچھی بات سن بھی لیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں اتنا گند پھیلا ہوا ہے، اتنا گند بھرا ہوا ہے، اچھی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ کم ہی ہوتا ہے. اولو الالباب کی جو تعریف ہے کہ یہ صاف عقل ہے جس میں کوڑا نہیں ہے، جس میں فضول باتیں نہیں ہیں. تو اگر اولو الالباب میں سے بننا ہے تو کچھ صفائی کا معاملہ کرنا پڑے گا. میں نہیں کہتا ڈرامے بند کر دو پوری طرح، میں یہ نہیں کہتا پھر تو آپ کو سانس نہیں آئے گی تو آپ، لیکن کم تو کر دو، تھوڑا کم تو کر دو. کہ اگر روزانہ ایک قسط دیکھ رہے ہو تو ہر 2-3 دن بعد ایک دفعہ دیکھ لیا کرو، کوئی بات نہیں، وہ کہیں نہیں جا رہا، وہ ہوگا وہاں پہ. ٹھیک ہے، اب آپ فکر نہ کریں، آپ کے لیے ہم رکھ لیں گے ڈرامہ. اتنا ہی دل چاہ رہا ہے فلم دیکھنے کا، اتنا ہی روگ لگا ہوا ہے کہ جب تک دیکھوں گا نہیں تب تک چین نہیں آئے گا. تو یہ بھی نشے کی طرح کی بات ہے، نشے کی طرح کی بات ہے. اپنی ایڈکشن کو تھوڑا کم کرو، کنٹرول کرو. اگر پوری طرح نہیں روک سکتے تو میں تو کہتا ہوں ایونچولی پوری طرح روک دینا چاہیے، لیکن جب تک وہاں تک بات نہیں پہنچتی کم از کم تو شروع کرو تاکہ عادت پڑ جائے کم انٹیک کی، اور اس کی ریپلیسمنٹ کر دو، اس کی جگہ کچھ اچھی باتیں سننے کی عادت ڈال لو.
कुछ अच्छा वक्त गुजारने की आदत डाल लो, और अगर ख़ुद में इतनी ताकत नहीं कि अच्छी बातें कर सको तो कुछ अच्छे लोगों के माहौल में चले जाओ, कुछ अच्छे लोगों के यहाँ चले जाओ, ताकि अगर कुछ सीखो भी ना तो कम से कम कुछ बुरी बात तो नहीं कर रहे। यानी ये नहीं कह रहा कि बस इबादत में लग जाओ और जिक्र करते रहो और बाकी नहीं, कम से कम कुछ मुफीद काम तो कर लिया करो अपने लिए, एक्सरसाइज ही कर लो कोई। हमारे यहाँ एक्सरसाइज पता नहीं हराम है क्या है। यहाँ पे आके मुझे ऐसी शर्मिंदगी होती है, यहाँ के 80 साल के लोग 2-2 मील जॉगिंग कर रहे होते हैं, 2-2 मील, बर्फ़ पड़ी हुई है और उसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, 80 साल का आदमी और लगा हुआ है। हमारे यहाँ 40 साल के बाद आपको मेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपका पेट जो है उस पर प्लेट आराम से आ जाती है। ये कल्चर बन चुका है हमारा। तो आप बहुत देख लिया बैठ के टीवी, आप थोड़ा उठ के थोड़ा चल भी लें, थोड़ा अच्छा भी खा लें, थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लें, ये भी दीन का हिस्सा है, ये भी दीन का हिस्सा है। वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया। अल्लाह ताला हमें बैलेंस ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।